السلام علیکم، کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن۔ شور سے شعور تک کے پروگرام میں ویلکم۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آج کے ہمارے مہمان ہیں سردار مجتبیٰ احمد صاحب، تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ سدنوتی بلوچ حلقہ 6 سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے، اور خصوصاً ہماری گفتگو ہوگی اپنی مہمان شخصیت سے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کیا اپنا وقت پورا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اور یہ بھی جانیں گے اپنے مہمان سے کہ تحریک انصاف پاکستان نے جو وقت گزارا ہے کیا پبلک ان سے مطمئن ہے یا کہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ مجتبیٰ صاحب، آپ کی سیاست کا آغاز کب شروع ہوا، کون سی جماعت سے شروع ہوا، اور تحریک انصاف کو جو آپ نے جوائن کیا کس چیز کو دیکھ کے اس جماعت کی طرف آپ آئے؟ بہت بہت شکریہ عبدالرحمن صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ بیسیکلی میرا جو تعلق تھا وہ جموں کشمیر عوامی تحریک کے ساتھ تھا، اور جیسا کہ آپ کو تھوڑا بہت آزاد کشمیر کی سیاست کے بارے میں علم ہو تو 2001 میں میرے والد صاحب حلقہ بلوچ سے الیکشن لڑے تھے، اور ہم نے تیسری پوزیشن لی تھی اس حلقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جموں کشمیر عوامی تحریک کے کینڈیڈیٹ ابرار حسین فاروقی صاحب حلقہ 5 سے الیکشن لڑے تھے جی، اور اچھا خاصا ہمارا ایک ووٹ بینک تیار ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا بھی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر مدر باڈی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اگر ایکٹیو نہ ہو تو کشمیر کے اندر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس پارٹی کو جی، مینٹین کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا، لیکن کنٹینیوٹی ہماری رہی۔ ہم نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جب ٹائم آف دا الیکشن آتا رہا ہم نے اتحاد بھی کیا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ ہمارے ووٹ بینک سے جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد کیا وہ اس نے الیکشن جیتا۔ اور وہ اتحاد اس صورت میں تھا کہ لوگوں کے مسائل جو جینون ایک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، کسی قسم کی کوئی مفاد کی سیاست نہیں کی گئی۔ اس کے بعد پھر جو ٹائم گزرتا گیا، خان صاحب کی جو ایک اسٹرگل تھی اس کے ساتھ ایک انٹریکشن بڑا اچھا ہوا، جی، اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا مور دین 2 ایئرس 1.5 ایئرس میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تحریک انصاف پہلے سے جیسے آپ نے کہا کہ عوامی تحریک میں بھی آپ نے کافی ایکٹیو رہے اور اب تحریک انصاف میں بھی ہیں، تو اس سیاست سے کیا کچھ آپ نے کھویا، کیا پایا؟ دیکھیں ابھی تو ہم لرننگ سٹیج پہ ہیں ایز اے ینگ جنریشن۔ ہم تو ابھی جو خان صاحب کا ویژن ہے اس کو امپریس ہو کے جو جدوجہد انہوں نے 22 سال پاکستان تحریک انصاف کے نیٹ ورک سے کی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جن کی ایج فیکٹر اگر 2 سال 3 سال ہوئی اور انہوں نے اقتدار گین کیا، لیکن خان صاحب کی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے 22 سال جدوجہد کر کے اس سٹیج پر آئے، اور موسٹ آف دا پیپل دا ینگ انہوں نے کوشش کی کہ ینگ لوگوں کو آگے لایا جائے تاکہ اس سسٹم کے جو بنیادی ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کر کے تو لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف اس طریقے سے تو لوگوں کا جو گیلا شکوہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور دوسری چیزیں جس کی وجہ سے عوام تھوڑے بہت پریشان ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ خان صاحب آفٹر 3 ایئرس اٹ ول بی ڈیلیور انشاءاللہ۔ حلقہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی کی بات کی جائے تو وہاں پہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں، ہاسپٹلائزیشن کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں، تو اس وقت جو منسٹر ہے مسلم لیگ نون سے ہیں اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے ان کے کارکنان کی طرف سے بھی کہ ہمارے کام
وہاں پہ بہت کیے گئے ہیں، بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پبلک کو، تو بہت مشکل ہے ان کو ٹف ٹائم دینا. تو کیا تحریک انصاف کی کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان کو جناب وہاں سے شکست دے سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شخصیت کے اوپر تو ووٹ بڑا مشکل ہے لینا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی منصوبہ جات حلقہ بلوچ کے اندر ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کی نظر میں ہیں. اس کو کسی کی جسٹیفیکیشن یا کسی کے کہنے پہ گراؤنڈ کے اوپر آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ تو صافی ہیں، آپ مسائل کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں. جو ہم نے سکول آج سے 20 سال پہلے دیکھا، جس میں ہم اس سکول میں پڑھے، اور آج اس سکول کی اگر چھت نہیں ہے، آج اس سکول میں بیٹھنے کے لیے بچوں کے پاس ٹیبل نہیں ہے، تو یہ ترقی کا معیار نہیں ہے. اچھا. یا اگر 20 سال پہلے اگر ایک ہیلتھ یونٹ بنا ہے اور آج تک اس کے اندر اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو یہ سٹینڈرڈ ترقی کا اگر ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی حد تک ہے. لیکن سر اس پہ میں روکنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو واقعتاً بہت زیادہ پسماندگی ہے، لیکن پھر سے پبلک انہی کو کیوں ووٹ دیتی ہے کہ وہ بار بار وہی لوگ آ جاتے ہیں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ آتی ہے تو اٹ ول بی دا سیم ان دا آزاد کشمیر. اور ہمارے لوگ اسپیشلی ینگ جنریشن، ان کو شعور اور جو ایک سیلف ڈیسیژن کی ایک ڈیفیشنسی ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹو بی آنیسٹ، کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان سینس رکھنے کے باوجود اس طریقے سے وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا معیار کچھ ایسا ہے کہ آپ کے خوشی غمی میں یا کسی کی ٹوٹی کھمبا اور کسی کو چھوٹی سی اسکیم دی جائے اور اپنی ذاتی حیثیت سے اپروچ کر کے، چاہے وہ منسٹر لیول کی ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر لیول کی ہو، چاہے وہ کسی بھی انتظامی امور پر ہو، اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اس کا کسی قسم کا کوئی ایفرٹ نہیں کی جا رہی. یہی ریزن ہے کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے. اچھا، بیسک جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے تو اس پہ کیا مسائل کیا ہیں جو آپ پبلک کو بتانا چاہیں کہ یہ ایشوز ابھی تک پینڈنگ ہیں؟ دیکھیں، مسائل جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑا مین تو انفراسٹرکچر کا ہے، روڈ انفراسٹرکچر. جس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ظاہرہ میرا ایک حلقہ ہے، حلقہ بلوچ، اور اس میں ابھی ایک تحریک بھی جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہے، جس کی صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو روڈ ہے نالیاں ٹو کہلا، کہلا ٹو بلوچ، اس کی ایسی حالت ہے کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے نا از ناٹ ایبل ٹو موو. تو یہ چیزیں کیوں ایڈریس ہو رہی ہیں یا کیوں لوگوں کو اس کا شعور آ رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ سکیمیں لی اور اس کو ایسی جگہ پہ یوز کیا جس کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کو مل کے، اسپیشلی نوجوان کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی ووٹ کا انتخاب کریں تو آپ اس شخصیت کو دیکھیں جو آپ کے لوگوں کی جینون ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی علاقے کی ایک انڈیویجول شخصیت کو سلیکٹ کرے اور اس کو امپلیمنٹ کر دے آپ کے اوپر، اور وہ آپ کو صرف اس حد تک جو ہے نا وہ ایک لالچ دے کہ ہم آپ کو اپائنٹمنٹ کروا دیں گے، آپ کی ٹرانسفر کروا دیں گے، آپ کی چھوٹی سی اسکیم آپ کی روڈ کی حد تک مل جائے گی، آپ ہمیں اتنے ووٹ دیں. تو اس جب لالچ میں آ کے آپ کے 5 سال گزر جاتے ہیں اور ملتا بھی کچھ نہیں ہے، تو یہی ٹائم فریم جو ہے نا آپ کی پھر پسماندگی کا سبب بنتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے حلقے میں بھی، اور حلقہ صدنوتی ایون کس ڈسٹرکٹ صدنوتی کا بھی یہی حال ہے. کہا جاتا ہے کہ سیاست میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے لیے ایک تعارفی جملہ یا ان کے کام پہ کوئی تعریف بنتی ہو ان کے لیے، وہ کون سے الفاظ ہوں گے؟
دیکھیں تعریف ان کی تو صرف یہی بنتی ہے کہ کک بیکس لیے گئے، ان کی ہسٹری ہے پوری. آپ ان کی قیادت کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر آج ایک اسٹریم لیول کی قیادت جو ہے نا وہ فری ہینڈ پولیٹکس میں انوالو نہیں ہے، سب کے اوپر ایلیگیشن ہیں. یہ ان کی ایک سٹینڈرڈ ہے سیاست کا، اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر کیا کمنٹس کریں. یہ تنقید ہو گئی، کوئی تعریف کے لیے کوئی الفاظ نہیں؟ تعریف جب فیلڈ کے اوپر کچھ کام نظر آئے گا تو اس کے اوپر ہم تعریف ضرور کریں گے. جس طرح کچھ ایسے نواز شریف صاحب نے کام کیے ہیں، اس طرح موٹر وے ہے اور اس کے اوپر تعریف بنتی ہے. ورلڈ سٹینڈرڈ کی ایک چیز بنائی گئی ہے، ان کے دور میں بنی ہے اور اس کو تعریف میں شامل کر سکتے ہیں. تحریک انصاف پاکستان کی اگر بات کریں تو خان صاحب کا ویژن جو اکثر خان صاحب کہتے تھے جی کہ وہ ہم اقتدار میں آئیں گے، چینج کریں گے سسٹم کو، اب وہ اقتدار میں بھی ہیں. لیکن سر اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ہماری جو رائے ہے پبلک ہے، اتنا برا حال اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں پٹرول کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے. خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے جی کہ پٹرول کی عالمی مارکیٹ میں جو پرائز ہے وہ 50 روپے ہے، 46 روپیز ہیں، اور جناب یہ کیوں 70 روپے کیوں ہیں اس وقت. لیکن ابھی دیکھیں آپ پٹرول کی پرائزز کہاں پہ ہیں، آٹے کی کا بحران اور پرائزز دیکھیں، اکانومی آپ کی کہاں پہ چلی گئی ہے، ڈپلومیسی کا آپ کا جو معیار ہے وہ کہاں پہ چلا گیا ہے. تو کیا تحریک انصاف مکمل طور پر پبلک کی ہمدردیاں مزید سمیٹنے میں ناکام نہیں ہو گئی؟ دیکھیں ایک حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں آپ کے سوال پر. جو مہنگائی بڑھی ہے اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی ہسٹری پہ جائیں تو یہ 20 سال میں جو قرضے لیے گئے، جس کو جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ IMF کے پاس نہ جائے. جی. اور اس کی ریزن تھی کہ ملک ڈیفالٹ کنڈیشن پہ آ چکا تھا. اور ابھی خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو 18 to 20 بلین کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اور آج اس کو ریڈیوس کیا گیا. اور وہ جو اکانومی تھی وہ فیک نمبرز کے اوپر اکانومی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلکولیشن کو مینوپولیٹ کیا گیا تھا. اور اب جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر کرنٹ ڈیفیسٹ کتنا آ گیا ہے، نو ڈاؤٹ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کرپشن کو اس طریقے سے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے جتنا ہونی چاہیے. مہنگائی بڑھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دور میں جب ابھی جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے جی، اور 3 سال کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے یہ بھی گرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکانومی ول بی گو ان اوریجنل کنڈیشن. یہ ہماری ایک مین جو ہے وہ پالیسی تحریک انصاف گورنمنٹ کی ہے، تاکہ فار دا لانگ ٹائم جو ہے نا لوگوں کو اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہ کہ سبسڈی دے کے، قرضہ لے کے سبسڈی دیں اور نمبر آف گیمز گین کرنے کے لیے نیکسٹ الیکشن میں. یہ خان صاحب کا ویژن نہیں ہے. خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. نوجوانوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلین آف روپیز انہوں نے پروجیکٹس کیے، جس میں ہنرمند پروگرام، جوان ہنر پروگرام ہے. وہ انشاءاللہ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر اسکلڈ پیپل، ابھی جاپان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 3 سے 4 لاکھ اسکلڈ پرسن کی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے. دوسرا جو سوال آپ کا ہے ڈپلومیسی کے اوپر، وہ تو ہمارے مخالفین بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو خارجہ امور کے اوپر ایک اچھی خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے اوپر. آج ہم کشمیر کی بات نہ کریں جی ایز اے کشمیری، تو یہ بھی ایک جی ہمارے لیے
क्वेश्चन मार्क है। जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और अपनी मेहमान शख्सियत से हम जानेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना पाएगी या नहीं, और मसला कश्मीर के हवाले से भी हम बात करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जब सब ब्रांड्स प्रोडक्ट्स एक ही छत तले मिले तो फिर जगह जगह क्यों जाएं? मरहबा गिफ्ट एंड शॉपिंग सेंटर, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स में बैनुल अक़वामी क्वालिटी के परफ्यूम और इतर, जहां कॉस्मेटिक्स, डेकोरेशन, ज्वेलरी, होजरी, लेडीज बैग्स, बैग, पर्स, लेडीज अंडरगारमेंट्स, ब्रांडेड वॉचेस, बच्चों के लिए खिलौने, सनग्लासेस, न्यू बॉर्न बेबी एक्सेसरीज और बहुत कुछ। गिफ्ट की हर आइटम दस्तयाब है शादी ब्याह की मुकम्मल वैरायटी के साथ। मरहबा गिफ्ट एंड शॉपिंग सेंटर, नज़दीक जामे मस्जिद, अनायत मार्केट, कलंदरी, आजाद कश्मीर। बराए राबिता फराज एंड ब्रदर्स 0345 5022 922। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आज के हमारे मेहमान हैं सरदार मुज्तबा अहमद साहब, हल्का बलोच से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव कारकुन भी हैं और रहनुमा भी हैं। हमारी बात चल रही थी मुज्तबा साहब, आज़ाद कश्मीर में आने वाले जो इलेक्शन है तो कौन गवर्नमेंट, कौन सी जमात हुकूमत में आएगी? इंशाल्लाह जी, हमारी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है और डेफिनेटली हम अभी हमारी जो है वो तहरीक इंसाफ की तंजीमात इन प्रोसेस हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की क़यादत में ये अच्छे विज़न के साथ, जो खान साहब का विज़न है, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से उनके ऊपर कॉन्फिडेंस 2018 का इलेक्शन में दिया, इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। बस आने वाले 6 माह के अंदर अच्छी आपको खबरें मिलेंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, कैसे आप गवर्नमेंट बना पाएंगे? एक तो बड़ी मुश्किल से आपने बाई इलेक्शन में बैरिस्टर साहब अपनी सीट जो है बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीती है, उससे पहले वो हार भी गए थे, तो असम्बली में आप देखें तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला हुआ आवाम की तरफ से। तो क्या प्लानिंग और क्या प्रोग्राम है जो आप देखते ही देखते अच्छी खुशखबरी दे देंगे हमें? नहीं, उसकी देखें आप कैसे कह सकते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीते। हम तो अराउंड अबाउट मोर देन 6000 की लीड से। सर, कल का बच्चा उठ के साबका वज़ीर आज़म और एक मजबूत तरीन कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट है, इल्ज़ाम भी है कि पूरा वफाक आके वहाँ पे कैंपेन करता रहा, और 5-6 हज़ार का गैप कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर वाज इन द प्लेस, और उसके बाद जो एलिगेशन देखें हमारा, मैं मीरपुर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ इसके ऊपर कि उन्होंने जो फ़ैसला किया वो जी बहुत ही एप्रिशिएटेबल है जी, कि एक शख्स जिसके ऊपर करप्शन के एलिगेशन हैं, और बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून जब एक शख्स के ऊपर एलिगेशन है और उसी के बेटे को इलेक्शन पे कंटेस्ट करवा रही है, और जो पैसा इंजेक्ट हुआ है उसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपके पास हैं। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया कि हमारी तैयारी क्या है, बैरिस्टर साहब को ऑलरेडी खान साहब ने यही मैसेज दिया है कि नौजवानों को आगे लेकर आना है आपने, फ्रेश लोगों को और नौजवान जो ऑलरेडी फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में उनको टास्क दिया जाएगा कि अपने अपने हलकों में प्रॉपर वर्क शुरू कर दिया जाए इलेक्शन की कैंपेन। ये 6 फरवरी के जलसे के बाद इंशाअल्लाह डायनामिक्स हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासत की चेंज होंगी। क्या ये मुमकिन है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वही लोग, सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियंस, जिन्हें आज मुज्तबा अहमद KTV के स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं कि वो करप्ट भी हैं, वो जनाब कौम के ख़जाने में उन्हें करप्शन की है, कौम का पैसा उन्होंने लूटा है, तो फिर वही तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे, फिर हुकूमत बन जाएगी? तो क्या मुज्तबा अहमद जैसे नौजवान भी यही ख्वाब देखते देखते अपने सियासी कैरियर का और अपनी सियासत से मायूस होके तो फिर इन्हीं पे ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, या कोई एक आपका जो एक सिनेरियो है, जो आपकी एक फिजिबिलिटी है, प्रोग्राम है, प्लानिंग है कि वाक़तन आप नौजवान आगे आएंगे? बिल्कुल, हमारी तो पूरी जद्दोजहद और कोशिश होगी कि हम अपना राइट्स, जिसके ऊपर खान साहब ने हमें ये सिखाया है कि मेहनत आपने करनी है और उसका रिगार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक इलेक्टेबल्स की बात है,
ایک بات بڑی واضح ہے کہ خان صاحب آج بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہاں پہ بھی ایک بلیم آیا کہ الیکٹیبلز آ گئے ہیں اور گورنمنٹ بن گئی، جو تبدیلی کی بات تھی. لیکن پاکستان کی سیاست کے جو ڈائنامکس ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے، اسی حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے جی نئی ینگ جنریشن لیڈرشپ بھی پیدا کی ہے. اگر کمپیریزن کریں آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے تو خان صاحب نے بہت سارے نوجوان اسمبلی کے اندر بھی لائے ہیں، اور اسی کا تسلسل جو ہے نا وزارت کشمیر کے اندر بھی چلے گا. اور یہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الیکٹیبلز جس کا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے وزارت کشمیر کی سیاست میں، یہ آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، آخری 2-3 سوال جو میں ضروری سمجھتا ہوں، خاص کر کے ہر نوجوان یہ سمجھتے ہیں، ہماری پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ مجتبیٰ احمد کی کانسٹیچوئنسی سے اگر فاروق طاہر، فہیم اختر ربانی آپ کی جماعت کو جوائن کرتے ہیں، ٹکٹ انہیں مل جاتا ہے، تو آپ کے کیا فیلنگز ہوگی؟ دیکھیں یہ وقت سے پہلے کی بات ہے. ہمارے جو نوجوان آلریڈی فیلڈ پر ہیں، جو کینڈیڈیٹ بھی تھے لاسٹ ٹائم، کچھ امیدوار کام کر رہے ہیں. جی، ہماری تو صرف یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جو خان کے منشور کے اوپر چلنا چاہتا ہے، جی، جو لوگوں کے مسائل کو فیئر طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، جی، اپنے ذاتی مفاد کی سیاست کو بالا طاق رکھ کے اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جی، کے جھنڈے تلے آنا چاہتا ہے تو اس کو ہم ویلکم بھی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میرٹ کے اوپر اور پارٹی قیادت کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا. ہماری جدوجہد ہوگی کہ ہم جی. نئے نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں. آخری مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری جنہیں ہمیشہ سے کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر پہ بڑے ایکٹیو ہیں، انٹرنیشنلائز کرنے میں ان کا ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن سر کیا آج تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا؟ 72 سال گزر گئے، جوں کا توں ہے. آخر اس مسئلے کا کیا حل آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کا جو وہ حل جو ممکنہ بھی ہو اور قابل قبول بھی ہو؟ دیکھیں اس کا حل تو جموں کشمیر کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے. نہ تو پاکستان نہ تو انڈیا اس کے اوپر کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اس کا ڈیسائیڈ کریں. یونائٹڈ نیشن کے اوپر اس کی ریزولیشن آلریڈی ان پلیس ہیں. ہماری جو بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان 72 سال میں جس کو جس جگہ پر ہونا چاہیے تھے وہ نہ ہو سکا. جی. اور آج انڈیا نے جو 5 اگست کا ایک اقدام اٹھایا اور جموں کشمیر کو ضم کرنے کی ایک سازش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب نے کس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا. اور مودی کے اس پورا جو ایک پلان تھا جس کے تحت وہ انڈیا کے اندر پورے مسلمانوں کو، نہ کہ جموں کشمیر، اس کو ایکسپلائٹ کر کے کہ جو مسلمان انڈیا سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے آئے ہیں they will be not the part of citizen. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. جی. لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ 50 لاکھ کے قریب احتجاج ایک دن میں ہو رہا ہے. تو یہ جو مودی سرکار نے یہ کام کیا ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے عزم کو کسی صورت میں بھی کمزور نہیں کر سکتا. جی. اور جہاں تک پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، ہم ان کے ساتھ نشانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی. ہر ماز پہ ان کا ساتھ دیں گے. اور جب تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، جی، اس وقت تک ہم بحیثیت سٹیزن پوری دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکیں گے کہ ہماری بات سنی جائے. آج انڈیا بڑی منڈی ہے. آج ساری بڑی طاقتیں اگر خاموش ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے، اس کی اکانومی اور اس کی ایگزیکٹلی اس کی اکانومی کے اوپر ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جب ہماری اکانومی اور ہمارا ملک اوپر کی طرف جائے گا تو پھر ہماری بات بھی اچھے طریقے سے سنی جائے گی. جی. اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک
ہمارے قائد عمران خان صاحب اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں. 5 فروری کو وہ مظفر آباد آ رہے ہیں. 6 فروری کو جلسے سے خطاب کریں گے اظہار یکجہتی کے لیے. اور میں تمام کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کا جو ہے وہ فنکشن نہیں ہے. یہ اوورآل اظہار یکجہتی ہے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ہم 30 سال سے بنا رہے ہیں. لیکن یہ فرسٹ ٹائم 5 اگست کے بعد یہ 5 فروری آ رہا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکتا ہے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جہاں جہاں جس شہر میں ہیں, جس حلقے میں ہیں, ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ان کے جو حق کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آج کے ہمارے مہمان تھے سردار مجتبیٰ احمد صاحب, جو کہ حلقہ بلوچ سے ہیں. آزاد کشمیر تحریک انصاف کے ایکٹیو کارکنان میں ان کا شمار ہوتا ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی گئی, اور خصوصاً تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت کیسے بنائے گی, کیا پلاننگ ہے, کیا پروگرامز ہیں ان کے پاس, وہ بھی ڈسکس ہوا. اور اب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کشمیری ہی جو چاہیں گے وہی اس مسئلے کا حل ہوگا, چونکہ اصل میں جو اس مسئلے کے فریق اور اس مسئلے کا جو وکٹمائز ہو رہا ہے وہ جو سبجیکٹ ہیں وہ کشمیری ہیں. تو کشمیری کو ہی مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی اپنے مسئلے کے حل کے لیے, تبھی یہ مسئلہ حل بھی ہوگا اور ممکن بھی ہوگا. یہی پروگرام لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے. آج تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.